اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی رحمت کے بادلوں سے پہلے ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے گویا کہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، باران رحمت ہونے والی ہے۔ یعنی رحمت کے بادلوں سے پہلے ہواؤں کے جو ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں گویا کہ ان کے اندر بشارت ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ دیکھیے اس کیفیت اور حقیقت کا صحیح ادراک اور تصور کرنے کے لیے کسی ایسے زمین کے حصے کا خیال ذہن میں لانا چاہیے جہاں زمین بنجر اور بے آب و گیا پڑی ہو اور لوگ آسمان کی طرف نظریں لگائے بارش کا انتظار کر رہے ہوں۔ اگر وقت پر بارش نہ ہوئی تو بیج اور محنت دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اگر رحمت کی بارش کے نغمے سنانے لگیں تو وہاں کے باشندوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے بڑی بشارت اور خوشخبری کیا ہوگی کہ کیونکہ زمین کے اندر بیج پڑا ہوا ہوتا ہے، اگر بارش نہیں ہوئی تو بیج اور ان کی محنت جو اس کے اوپر لگی ہے ضائع ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اگر رحمت کی بارش کے نغمے اور خوشخبریاں سنانے لگیں تو وہاں کے باشندوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بادل۔ یہ بادل کس قدر بھاری ہوتے ہوں گے؟ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بادل۔ یہ بادل کس قدر بھاری ہوتے ہوں گے؟ ان کا وزن انسانی حساب میں آنا ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت ہی کے سبب لاکھوں ٹن پانی کو ہوائیں روئی کے بالوں کی طرح اڑائے پھرتی ہیں۔ آگے اسی آیت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوائیں ہمارے حکم سے اس بادل کو بے آب و گیا وادی کی طرف لے جاتی ہیں جہاں دانہ پانی نہیں ہوتا ہے، چارہ نہیں ہوتا ہے، اور رحمت کی بارش اس وادی میں ایک نئی زندگی کی خوشخبری ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے اس بادل کو بے آب و گیا وادی کی طرف لے جاتی ہیں اور رحمت کی بارش سے اس وادی کے اندر ایک نئی زندگی کی خوشخبری ثابت ہوتی ہے۔ لیکن معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں بھی اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، اور انہی نعمتوں پر انسان اور زمین کی تمام مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس آیت میں بھی اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں
کہ انسان اور زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، مثلا بارش اور اس سے پیدا ہونے والے درخت اور کھیتیاں اور ترکاریاں وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکالتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکالتے ہیں۔ یعنی بارش کے بعد وہ خشک اور مردہ زمین گھاس، فصلوں اور پھلدار پودوں کی شکل میں اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ بارش ہوتی ہے اور وہ خشک جو پڑی ہوئی تھی زمین گھاس، فصلوں اور پھلدار پودوں کی شکل میں گویا کہ اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا جو اصل مقصد ہے اب آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہے اصل مقصد ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اصل میں کیا ہے، بادلوں اور ہواؤں کے جلوے کی تفصیل بیان کر کے ایک عام ذہن والے انسان کو تشبیہ کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے بعث بعد الموت کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے ایک عام ذہن والے انسان کو اس کے ذریعے سے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یعنی تم مردہ اور بنجر زمین کو دیکھو، اس کے اندر زندگی کے کچھ آثار باقی نہیں رہے تھے، زمین کے کیڑے مکوڑے اور پرندے تک وہاں نظر نہیں آتے تھے، اور اس زمین کے باشندے بھی مایوس ہو چکے تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، باشندے تھے، وہ بھی مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن جب اس بنجر زمین پر بارش برسی تو یکا یک اس کے اندر زندگی پھر سے لوٹ آئی، گویا کہ بنجر زمین ہریالی کے سبز کپڑے پہن کر دلہن کی طرح سج دھج گئی۔ حشرات الارض، زمین کے کیڑے پرندوں کی اڑان، اس کے باشندوں کی رونقیں، گویا کہ بارش کے طفیل، بارش کے ذریعے سے زندگی پوری چہل پہل کے ساتھ وہاں جلوگر ہو گئی، دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے اصل مقصد ان نعمتوں کے، ان انعامات کے ذکر کرنے کا۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیے اس آسان تشبیہ اور وضاحت سے ایک عام ذہن طاقت والے انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کیفیت آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی طاقت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اس تشبیہ اور وضاحت کے بعد ایک عام انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کیفیت آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے بھی گویا کہ بیجوں کی طرح ہی ہیں، بیجوں کی مانند ہی ہیں۔ جس طرح سے کھیتی کا بیج ہوتا ہے، جب اللہ کا امر آئے گا یہ بھی نباتات اور درختوں کی مانند پھوٹ کر باہر نکل آئیں گے۔ تو اس تشبیہ سے یہ بہت ہی اچھی تشبیہ ہے، اور انسان کا سارا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور ایک چیز ہے جو اس کی باقی رہتی ہے، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا سب سے آخری حصہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے
کہ دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے انسانوں کو پیدا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ کیفیت اس تشبیہ اور مثال کے ذریعے سے ایک عام انسان کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے بھی بیجوں کی مانند ہی ہیں۔ جب اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، یہ بھی نباتات کی مانند اڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ اگلی آیت نمبر 58 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ یہ آیت 52 ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور زرخیز زمین، ہریالی زمین مطلب ہریالی زمین، اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکال لیتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز، یعنی جھاڑ پھونس وغیرہ، کانٹے دار درخت، پھلیاں وغیرہ جو کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زرخیز زمین ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، جو زرخیز زمین ہے، ہریالی زمین ہے، تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکال لیتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر ناقص سی چیز۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے موجود ہے اپنی نشانیوں کو مختلف انداز سے متعارف کراتا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اس احسان کے قدردان ہو، اس احسان کی قدردانی کرنے والے ہوں۔ معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت 58 میں ایک خاص بات یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ ہماری عظیم الشان نعمتیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا کہ یہ ہماری عظیم الشان نعمتیں اگرچہ زمین کے ہر حصے پر عام ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو دریا پر بھی برستی ہے، اسی طرح پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر اور خراب زمین، عمدہ اور بہترین زمین، سب پر برابر اور یکساں برستی ہے۔ لیکن کھیتی، درخت، سبزہ صرف اسی زمین میں پیدا ہوتی ہے جس زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے۔ پتھریلی اور ریتیلی زمین اس بارش سے مستفید نہیں ہوتی ہے، یعنی فائدہ حاصل نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ہماری عظیم الشان جو نعمتیں ہیں اگرچہ زمین کے ہر حصے پر عام ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو دریا پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر اور خراب زمین، عمدہ اور بہترین زمین، سب پر برابر اور یکساں برستی ہے۔ لیکن کھیتی، درخت، سبزہ صرف وہی زمین اگاتی ہے جس میں اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پتھریلی اور ریتیلی زمین اس بارش سے مستفید نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس وضاحت سے، اس تفسیر سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے جو آنے والی ہدایات ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور فقہا سلف صالحین کی جو تربیت اور تعلیمات ہیں، بارش کی طرح ہر انسانوں کے لیے یہ بھی عام ہیں، مگر جس طرح سے بارش سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، ہر زمین فائدہ حاصل نہیں کرتی ہے، اسی طرح کسی تعلیم کا فائدہ بھی
صرف وہی لوگ اٹھا پاتے ہیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں، پتھریلی اور ریتیلی زمین کی طرح نشو و نما کے قابلیت، وہ نشو و نما کے قابلیت نہیں رکھتے، قابل نہیں ہیں، وہ تمام واضح ہدایات اور واضح بیانات کے باوجود اپنی گمراہی پر جمے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سارا کا سارا مضمون کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون جو اس آیت کا آخری حصہ ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم اپنی آیات کو گردش کرتے ہیں، گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدردانی کرنے والے ہوں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یعنی ہم اس طرح اپنے دلائل کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اگرچہ حقیقت میں یہ بیان تو سب کے لیے ہی تھا، مگر نتیجے کے طور پر مفید ہونا انہی لوگوں کے لیے ثابت ہوا جن میں اس کی صلاحیت موجود تھی، اور وہ لوگ اس کی قدر و منزلت پہچاننے والے تھے۔ دیکھیے اس جگہ مفسرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، جس کا اکثر حصہ بخاری اور مسلم سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعض اجزاء ابو داؤد کی کتاب البعث سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ حدیث جو اس جگہ مفسرین نے نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کا اکثر حصہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور اس کے بعض اجزاء سنن ابو داؤد کی کتاب البعث میں موجود ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پر ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور دوسرے سور پر اثر نو نیا عالم پیدا ہوگا اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اسی مذکورہ حدیث میں ہے کہ ان دونوں مرتبہ کے سور کے درمیان، جو یہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ان دونوں مرتبہ کے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ان 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی۔ اس عرصے میں ہر مردہ انسان اور جانور کے بدن کے اجزاء اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مسلسل ڈھانچہ بن جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت ان لاشوں کے اندر روح آ جائے گی، اور زندہ ہو کر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور یہی بات ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مومن اور کفر کرنے والوں کے لیے مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ابن کثیر وضاحت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مومن اور کفر کرنے والے کے درمیان مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ پھر ابن کثیر نے اس کے بعد ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم اور ہدایت مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اس کی مثال اس ابر اور بادل کی سی ہے جو زمین پر برسے، چنانچہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پانی کو قبول کرتی ہے، سبزہ اور پیداوار اگاتی ہے، اور اس سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ خود بھی پیتے ہیں، سیراب بھی ہوتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اور ایک دوسری زمین ہوتی ہے یعنی چٹیل میدان، بنجر زمین کہ پانی رکتا ہی نہیں ہے، ڈھل جاتا ہے، گھاس اور سبزہ نہیں اگتا۔ یہ ان دونوں قسم کے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ ایک نے علم سیکھا، دین الہی سے واقف ہوا، اور میرے مبعوث ہونے سے
اس نے پورا فائدہ اٹھایا، اور ایک شخص وہ ہے جس نے نہ کچھ سیکھا نہ خدا کی ہدایت حاصل کی جو میرے ذریعے سے بھیجی گئی تھی۔ تو بہرحال ابن کثیر نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ اس آیت کے اندر مومن اور کفر کرنے والے کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس مثال کو بیان کرنے کے بعد مسلسل کئی رکوعوں میں تاریخی واقعات پیش کر کے تاریخی واقعات پیش کیے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی بعثت کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ ایک طیب حصہ جو رسالت کے فیضان سے پھلا پھولا، اور دوسرا خبیث حصہ جس نے اس تعلیم اس تعلیم کے سامنے آتے ہی اپنی ساری ہوٹ نمایاں کر کے رکھ دی، اور آخر کار اس کو ٹھیک اسی طرح سے چھانٹ کر پھینک دیا جس طرح سونار چاندی اور سونے کی کھوٹ کو چھانٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں جانے سے پہلے تو بہرحال یہ تو مثال بیان کی، مثال بیان کرنے کے بعد مسلسل تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کے مبعوث ہونے کے بعد خود انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ اور اگلی آیت میں جانے سے پہلے یعنی تاریخی واقعات میں جانے سے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نیک اور زندگی کے نظام پر حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے، اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا، اور اسی کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مامور فرمایا تھا۔ آیت کا مضمون دیکھتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہاری نافرمانیوں کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم یوں ہی مشرکانہ افعال اور اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہو گے تو بہت بڑے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ دیکھیے اس میں تھوڑی وضاحت ہے، اس سے آگے وضاحت ہم کل کریں گے۔ آج کے درس میں دو آیتیں سر فہرست ہیں، یعنی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ آیت نمبر 57 کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے خوشخبری دیتے ہوئے۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ ہوا اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بادلوں کو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بادلوں کو خاک دیتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف، پھر پانی برستا ہے اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اس طرح ہم مردوں کو دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ گویا کہ انعامات ذکر کرنے کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر کفر کرنے والے اور مومنین کے درمیان مثال کے ذریعے سے واضح کر کے بیان کیا گیا، اور پھر اس کی وضاحت کو اور اجاگر کرتے ہوئے تاریخی واقعات سامنے رکھے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو لیا گیا ہے۔ اس میں جو وضاحت ہے انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.